شکریہ شکریہ. بیٹھ جاؤ ادھر دیکھ نہیں سکتے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاموشی نوجوانوں خاموشی. اچھا جی, سب سے پہلے تو میں اپنی پارٹی کے یہاں ڈسٹرکٹ کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سب کو آج خوش آمدید کہتا ہوں. یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے بھی ہیں. دیکھیں پہلے مجھے جلدی سے کہ کدھر کدھر سے آج اٹینڈنس ہے. لاہور, سیالکوٹ, گجرات, کوہستان, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہمارے ساہیوال, خوشاب. چاروں لوگ خوشاب سے. صرف تم کیا مقابلہ کرو گے اور یہاں حملہ ہو گیا. چار لوگوں نے کیا. اچھا آگے بکر اٹک نہیں اٹک میاں والی آپ کے اوپر خاص ذمہ داری ہوگی اگر یہاں کوئی سوشل میڈیا کدھر ہے. سوشل میڈیا شاباش. اچھا جی. اچھا آج بس 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 دیکھیں. ہاں وزیرستان کو کیسے بھول سکتا ہوں. اچھا جی اب سننا. دیر کدھر قصور. اچھا قصور. اچھا جی سنیں. شاباش. اب سنیں. دیکھیں میں پھر سے اپنے نوجوانوں آپ کو میرا جو آج پیغام رمضان کے مہینے میں کہ اللہ نے آپ سب کو صلاحیت دی ہے لیڈر بننے کے لیے. آپ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم زندگی سے گزر جاتے ہیں, اس چیز کا علم ہی نہیں ہمیں ہوتا کہ اللہ نے ہمارے میں کتنی صلاحیتیں دی ہیں. جو بھی انسان ہے وہ لیڈر بن سکتا ہے. آپ سب, آپ تحریک انصاف کے کارکن ہیں, آپ سب لیڈر بن سکتے ہیں. اب لیڈر بننے کے لیے میں نے صرف جو صلاحیتیں آپ کو بتانی ہیں, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر تھے. نہ کبھی آیا ایسا لیڈر اور نہ کبھی آ سکتا ہے. اب اس کی کیا صلاحیتیں تھیں, وہ لیڈرشپ کی کیا صلاحیتیں تھیں جو میرے نبی میں تھی. سب سے پہلے سچا انسان, صادق, جو سچ بولنے والا انسان ہے اس کی عزت ہوتی ہے. لیڈر اپنی عزت ڈنڈے سے نہیں کرواتا, اس کے کردار سے, کیریکٹر سے اس کی عزت ہوتی ہے. سچا آدمی جدھر بھی چلا جاتا ہے, جدھر بھی سچا آدمی جاتا ہے, جس مرضی دین میں, معاشرے میں, جس مرضی ملک میں, سچے آدمی کی ہمیشہ عزت ہوتی ہے. جب اسلام پھیلا دنیا میں تو لوگوں کا خیال ہے تلوار کی وجہ سے پھیلا. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ملیشیا اور انڈونیشیا میں کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی, مسلمان تاجر گئے تھے, ہمارے صوفی گئے تھے. لیکن جو تاجر گئے تھے ان سے لوگ اتنے متاثر ہوئے, ان کی سچائی سے, ان کے کردار سے. ناپ تول میں, کیونکہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ اس میں 2 نمبری نہیں کریں گے, تو ان کے کیریکٹر سے, ان کی ایمانداری سے لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہوئے. دوسری چیز, امانت دار, انصاف کرنے والا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نبوت سے پہلے صادق اور امین تھے. تو جب ایک انسان انصاف کرتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. لوگ اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے اس انسان کے پاس جاتے ہیں. گاؤں کے اندر جو مشہور ہوتا ہے کہ ایک آدمی سچا اور امانت دار, لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے.
کیونکہ اعتماد ہوتا ہے ان پہ. لیڈر کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ سچ بھی بولے گا اور وہ مانتدار بھی ہوگا. وہ سفارش ہی نہیں سامنے لے کے آئے گا. وہ ان سے ایک منٹ بس 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 2 نمبر ہی نہیں کرے گا. اس لیے یہ 2 چیزیں جو لیڈر کے کیریکٹر کی بنیاد ہے، صادق اور امین. تیسری چیز کہ ایک بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. وہ کیونکہ بزدل لیڈر کا پرابلم یہ ہوتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ لندن بھاگ جاتا ہے. وہ لیڈر نہیں بن سکتا. اور سنیں ایک بڑی اچھی کہات ہے، کہتے ہیں نپولین نے کہی تھی، وہ بہت بڑا ایک جنرل تھا. وہ کہتا ہے کہ 100 شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو، وہ ہار جائے گی 100 گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو. یعنی کہ ایک ملک میں جب ایک سربراہ ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، وہ سارے ملک کو ہی نیچے لے جاتا ہے. اور ایک جنرل جیسے خالد بن ولید، جو دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا جنرل آئے ہو جو کبھی ہارا ہی نہیں، اور ہمیشہ جب وہ مقابلہ ہوتا تھا تو ان سے زیادہ نفری بہت زیادہ دشمنوں کی ہوتی تھی، لیکن وہ بڑا عظیم لیڈر تھا. اگلی صف پہ لڑتے تھے اور کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے، کیونکہ اور اللہ نے اس کو خطاب دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار. لیکن سارے جتنے بھی بڑے لیڈر تھے، بابر تھا جو پہلا مغل بادشاہ تھا، وہ بھی خود فرنٹ رو پہ لڑتا تھا، دلیر تھا. جو بھی جس نے بھی بڑے کام کیے، وہ پہلے اپنے خوف کو قابو پاتا ہے، پھر وہ لیڈر بنتا ہے. جب بھی کوئی بھی لیڈر یا جو بھی بڑا کام کرتا ہے، وہ اپنے خوف کو قابو پائے بغیر بڑا کام نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ ہمارے میں خوف نہیں ہے، خوف ہوتا ہے ہم سب میں، لیکن کامیاب انسان، بڑا انسان اس خوف کو قابو پاتا ہے. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سمجھے یہ آیت. سر ابھی نہیں وہ ٹائم کا، میں کتنا رہ گیا ٹائم؟ 10 منٹ رہ گیا، ذرا میں آپ بات ختم کروں. یہ بڑا آپ کو سمجھنے کی چیز ہے کہ خوف ہم سب میں ہوتا ہے، لیکن کامیاب انسان اپنا خوف کے اوپر قابو پاتا ہے. آپ کو پتا ہے آج تک کوئی بڑا بزنس مین ہی نہیں بنا جو نقصان سے ڈرتا ہو، نقصان کرنے سے بزنس میں ڈرتا ہو. وہ رسک لیتا ہے. بڑا بزنس مین بڑی رسک لیتا ہے. بڑا انسان بڑی سوچ رکھتا ہے. بڑا انسان بڑے فیصلے کرتا ہے. اور بڑا فیصلہ کیوں ہر کوئی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں. اگر وہ فیصلہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ فیل ہو جاتے، اسے ڈرتے ہیں. جو آدمی ہارنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی جیتنا نہیں جاتا، اس کو جیتنا ہی نہیں آتا. ہار سے جو ڈرتا ہے وہ جیت نہیں سکتا. چوتھی چیز ہے لیڈر میں چاہیے، لیڈر اپنی میں کو قابو کرتا ہے. جو میں ہے نا، میں جس کو ایگو کہتے ہیں، جس کو اقبال ایک طرح خودی بھی کہتے ہیں، جب تک آپ اپنی میں کو قابو نہیں پاتے آپ بڑا انسان نہیں بن سکتے. جب تک انسان میں سے باہر نہیں نکلتا، بڑا انسان ہوتا ہے جس کی بڑی سوچ ہوتی ہے. بڑی سوچ اپنے سے نکل کے بڑی سوچ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. مسلمانوں کے لیے نہیں بن کے آئے تھے، انسانیت کے لیے آئے تھے. اس سے بڑا انسان کیا ہو سکتا ہے؟ خود سوچے نا، اس سے بڑا انسان کیا ہو سکتا ہے
کہ وہ اپنی فیملی کے لیے نہیں، وہ اپنے قبیلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے نہیں، وہ انسانیت کے لیے آیا تھا۔ یہ ہوتا ہے بڑی سوچ، انسانوں کی قدر کرنے، انسانوں کی بہتری کے لیے۔ یہ ہوتا ہے ایک عظیم انسان اور عظیم سوچ۔ تو جو بھی دنیا میں، جس کو دنیا یاد رکھتی ہے، یہ پھر سے یاد رکھے، جس کو دنیا یاد رکھتی ہے اس کی ہمیشہ بڑی سوچ ہوتی ہے، اپنے میں سے نکل جاتا ہے باہر۔ یہاں جتنے بھی آپ برے صغیر کے اندر چلے جائیں، اسلام کیسے پھیلا تھا؟ بڑے بڑے بزرگ آئے تھے، ولی اللہ، داتا صاحب، میاں میر، بابا بلے شاہ، نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی، یہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ آج بھی آپ چلے جائیں تو لاکھوں لوگ ان کے مزار پہ آئے ہوئے ہوتے۔ کیوں آتے ہیں؟ اب یہ سوچیں نا، اپنے سے سوال پوچھیں۔ ابھی بھی داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے، آپ لاہور میں جو رہتے ہیں، آپ دیکھیں کس طرح دنیا آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ بابا فرید گنج شکر، تو سارے یہ سارے عاشق رسول تھے، یہ سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے تھے۔ اور وہ ساروں نے انہوں نے جب یہ آئے، اب آپ اجمیر میں جائیں خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ، تو وہاں ہندو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں صرف مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں جاتے ہیں وہ؟ کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے۔ یہ آپ نے سمجھنی ہے بات۔ جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتا ہے۔ آج میں لاہور کے اندر گنگا رام کو آپ جانتے ہیں، کیوں؟ اس نے ایک ہسپتال بنایا تھا، اس لیے جانتے ہیں، اس نے انسانیت کے لیے۔ آج بھی ہم اس کو نام نہیں کسی نے بدلا پاکستان نے، کیونکہ گنگا رام کی مسلمان بھی عزت کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے ہسپتال بنایا تھا۔ سو یہ یاد رکھیں کہ جو بھی لیڈر بھی آتا ہے، دو قسم کے لیڈر آتے ہیں۔ ایک لوگ ان کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ پبلک میں نکل نہیں سکتے، وہ نکلتے ہیں تو چور چور کی آوازیں لگ جاتی ہیں، اور پیسہ بے تحاشا ہوتا ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہوتے ہیں، لیکن عزت نہیں ہوتی۔ کیونکہ جو ذات کے لیے آتا ہے اس کی کبھی قوم عزت نہیں کرتی۔ کتنے اربوں خربوں پتی اس دنیا میں آئے ہیں، کون جانتا ہے ان کو؟ کہ کوئی یاد رکھتا ہے؟ کتنے پیسے والے اربوں پتی آئے، کون یاد رکھتا ہے ان کو؟ لیکن داتا صاحب کو ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے، اور اللہ کے صوفی سب یاد رکھیں گے، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ عرفات کے اوپر آخری خطبہ دیتے ہیں۔ 10 سال پہلے وہ شروع کرتے ہیں مدینہ میں، تو مشکلوں سے مسلمان گزارا کرتے ہیں۔ 2 سال کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے، 313 مسلمان اللہ کے کرم سے جنگ جیت جاتے ہیں۔ اگلی 2 جنگیں بال مسلمان امہ بچتی ہے، جنگ احد پہ اور جنگ خندق پہ مشکل سے مسلمان بچتے ہیں، خطرے میں ہوتے ہیں، برے حالات ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے 10 سال کے بعد کہ سارا عرب مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے نیچے آ جاتا ہے، فتح مکہ ہو جاتی ہے، سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سنیں، فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ حالانکہ ان لوگوں نے ظلم کیا تھا، دشمنیاں کی تھی، ان کی وجہ سے گھر چھوڑے، تو اگر ذات کے لیے، اور بس کرو، ذات کے لیے اگر کرے، عقل کر کے سنو، تمہارا فائدہ کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں، ساری زندگی یاد رکھنا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ چار چیزیں لیڈر بننے کے لیے۔ تو انہوں نے سب کو کیوں معاف کیا؟ کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ تو جب وہ عرفات کے اوپر
اپنا آخری خطبہ پڑھتے ہیں تو جب خطبہ ختم کرتے ہیں تو لاکھ لوگ سامنے جمع ہوئے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں، سب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کو گواہ رکھ کے سب یہ بتاؤ کہ میں نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام آپ کو دیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور اب دیانتداری سے بتاؤ اللہ کو گواہ رکھ کے کہ کیا دیانتداری سے میں نے اپنا دین آپ تک پہنچایا، پیغام دیا؟ تو سارا آہستہ آہستہ جب آواز پیچھے تک جاتی ہے تو لاکھ لوگوں کی آواز آتی ہے کہ ہاں نبی، سب کہتے ہیں دل سے کہ ہاں نبی، آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچایا۔ اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ، لاکھ لوگوں کے آج رونے کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب ایک انسان اپنی طاقت کے عروج پہ ہوتا ہے، مشکل ترین وقت گزار کے اوپر پہنچتا ہے، تو اس کو تو پھر سوچنا چاہیے تھا کہ اتنا میں مشکل وقت گزارا ہوں، اب تو پیسہ بھی آ رہا ہے بیت المال میں، اب تو سارا عرب میرے نیچے ہے، تو اب تو میں بڑے بڑے محل بناؤں، سارے محل بناؤں یا لندن میں فلیٹ لوں۔ لیکن دنیا کے عظیم لیڈر، ان کو وہ اسی مسجد نبی میں تھے، کوئی اپنی رہائش نہیں بدلی، کوئی رہن سہن نہیں بدلا، ویسے ہی رہے، کیونکہ ذات کے لیے نہیں آئے تھے وہ۔ اور انہوں نے اور لوگ کیوں رو رہے تھے؟ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اب انہوں نے اپنا پیغام مکمل کر دیا ہے، ان کی مشن پوری ہو گئی ہے، تو اس لیے لوگ رو رہے تھے کہ اب یہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، یہ اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے لوگ رو، کیونکہ وہ ذات کے لیے نہیں تھا۔ یاد رکھیں، آپ جب ماشاءاللہ آپ جب لیڈر بنیں گے سارے، تو آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، جب آپ کو پاور اور پوزیشن ملے گی، جس دن آپ نے اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہوں گے جن کی تاریخ کبھی آپ کو یاد نہیں رکھے گی اور برا بھلائی کہے گی آپ کو۔ جس دن آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ، ان کی شریعہ پہ، ان کی سنت پہ چل کے آپ نے اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے انسانیت کے لیے مدد کرنے کے لیے نکلے، تو آپ کی سیاست عبادت بن جائے گی، وہ عبادت میں شامل ہوگی، اور آپ کی لوگ عزت کریں گے، جس طرح قائد اعظم کی ہم عزت کرتے ہیں۔ کینسر سے مر رہے تھے قائد اعظم، انہوں نے اپنے دشمنوں کو نہیں پتا چلنے دیا کہ وہ کینسر سے مر رہے ہیں، کہ کہیں وہ پاکستان کو بننے سے روک نہ دیں، اور یہ بھی پتا تھا کہ میں جب پاکستان بنے گا میں زندہ زیادہ دیر نہیں رہوں گا۔ اس کے باوجود جس محنت سے، جس قربانی سے انہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی، وہ اپنے لیے نہیں ہمارے لیے کر رہے تھے، نہیں تو آج ہمارا وہی حال ہونا تھا جو ہندوستان میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ جس طرح وہ بیچارے مسلمان رہ رہے ہیں، ہمارا بھی وہی حال ہونا تھا۔ اور قائد اعظم نے تب سوچ لیا تھا، مسلمانوں کو کہا کہ اگر تم نے پاکستان نہ بنا تو تمہیں نہیں پتا تم انگریز کی غلامی کے بعد ہندو کی غلامی کرو گے، جو آج مسلمان کر رہے ہیں ہندوستان میں۔ اس لیے ہم ان کے لیے پیار، اس لیے ہم قائد اعظم کی ہمیشہ عزت کریں گے، اور اسی لیے نیلسن منڈیلا کی ساؤتھ افریقہ میں ہمیشہ عزت ہوگی، کیونکہ اس نے 27 سال جیل گزار کے سب کو معاف کر دیا، کیونکہ اس کا بھی مقصد اپنی ذات سے بڑا تھا۔ دعا کر لیں، ہاتھ اٹھائیں۔ سب سے پہلے اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر، مدینہ کے اصولوں کے اوپر کھڑا ہو اور ایک عظیم قوم بنے۔ اللہ پاکستان میں جو سب سے ضروری چیز ہمیں چاہیے، عدل اور انصاف اور قانون کی حکمرانی،
اور اللہ پاکستان وہ ملک بنے جو کوئی پاکستانی، جو بھی اس کا مذہب ہو، کوئی پاکستانی رات کو بھوکا نہ سوئے۔ اور یہ آخر میں، یہ میرے یہاں کوہستان سے بھی آئے ہوئے ہیں وہ لوگ جدھر نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے باہر جاتے ہیں، عرب ممالک میں جاتے ہیں، بیوی بچوں کو سالوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ماں باپ کو۔ تو پاکستان کو اللہ وہ ملک بنا، اتنا خوشحال ملک بنا کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں۔ آمین۔